اب دیکھیں حضرت علی المرتضی شیر خدا سب محبت سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ، وہ بہت بڑی ہستی، بچوں میں سب سے بڑے اسلام لانے والے، حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت ابو طالب کے بیٹے، حضرت عبد المطلب کے پوتے، ٹھیک ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بڑی شان والے، بڑا ان کا مرتبہ اور مقام ہے، وہ بیان کرنا بھی مقصد نہیں ہے۔ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے علی، 3 کاموں میں تو جلدی کرنا۔ کون کون سے؟ فرمایا اے علی، سب سے پہلا کام جس میں جلدی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، ٹائم داخل ہو گیا ہے اور اذان کی آواز کانوں میں پڑ گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے آؤ نماز کے لیے، تو نماز قائم کرنے میں جلدی کرو۔ اب یہ نہ کہو کہ ابھی آدھا گھنٹہ رہتا ہے، ابھی 20 منٹ 15 منٹ، ایسے کہو گے تمہاری جماعت ہی رہ جائے گی، نماز ہی قضا ہو جائے گی۔ فوراً جب پتہ چلا وقت داخل ہو گیا، مردوں کو بھی عورتوں کو چاہیے فوراً نماز ادا کر لے، نماز میں تاخیر نہ کرے۔ دوسرا حضور نے فرمایا ہے علی، جب جنازہ تیار ہو، بندہ فوت ہو گیا، وہ قبر کی امانت ہے، مٹی کی امانت ہے، مرد ہو یا عورت ہو جو بھی ہو، اس کو رکھنا نہیں چاہیے، بہت ہی اشد مجبوری ہو کوئی تو ہے، ورنہ دین میں یہ حضرت علی کو حضور نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہے، غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، جتنا جلدی ہو سکے اس کو نماز جنازہ ادا کر کے قبر کی امانت کے حوالے کرو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی بالغ ہو جائیں، نوجوان ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں، تو تمہیں ان کی نکاح میں شادی میں لیٹ نہیں کرنا، ان کی وقت پر شادی کراؤ۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے اور تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پھر اپنے چچا کے ساتھ بکریاں چراتے ہوئے حضرت ابو طالب کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ سفر پر بھی گئے، حضرت خدیجہ کا مال لے کر بھی سفر پر گئے، تجارتی سفر پر۔ یتیم ہونے کے باوجود بھی ہمارے نبی کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں۔ حالانکہ یتیم سے والد کا سایہ نہیں تھا، حالات بڑے تنگ دست تھے، چچا نے دادا نے پرورش کی، پھر چاچا نے پرورش کی، والدہ بھی 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔ ماں باپ رشتہ کراتے ہیں نا، یا والد کراتے ہیں یا والدہ، والد پہلے سے فوت، والدہ بھی 6 سال کی عمر میں فوت۔ اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے 25 سال کی عمر میں پہلی شادی ہمارے نبی نے کر لی تھی۔ تو ہمیں یہ چاہیے اپنے بچوں بچیوں کو کم از کم اس سے اوپر نہ جانے دیں۔ ایسے بھی ہیں 30 سال 35 سال 40 سال کی عمر تک بھی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور بیٹے بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے۔ اس کے بعد دوسری بات میرے محترم بھائیوں، جب رشتہ دیکھنا ہے نا اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے، کسی کے لیے بھی، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ کیا فرمایا ہمارے پیارے نبی نے؟ پوچھا گیا کہ عورت کیسی ہو جس کے ساتھ نکاح کیا جائے، شادی کی جائے، یا مرد کیسا ہو، دونوں طرف سے یہ لڑکی والے لازمی بات ہے لڑکا دیکھنا ہے اور لڑکے والوں نے لڑکی دیکھنی ہے، تو آیا وہ جس سے شادی کرنے کے رہتے ہیں وہ کیسا ہو، مرد ہے یا عورت ہے، کیسا ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، 4 وجہوں سے کسی بھی لڑکے سے یا لڑکی سے شادی کی جاتی ہے، 4 خوبیوں اور صفات میں سے کو دیکھا جاتا ہے۔ کون کون سی؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے لجمالہا، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، رنگ چٹا ہو، خوبصورت ہو، لڑکا ہے لڑکی ہے، خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، یہ ہمارے نبی کا فرمان، نبی فرماتے دوسرے نمبر پر لوگ دیکھتے ہیں لمالہا، مال دیکھتے ہیں، پیسہ کتنا ہے، کڑی والے دیتے ہیں منڈے کو کتنا پیسہ، کتنا امیر ہے، اور منڈے والے دیتے ہیں کڑی والے سامان کتنا دیں گے، کتنے امیر ہیں، کتنے کیا ہے، ٹھیک ہے جی، مطلب پیسے دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں۔ 2 کی وجہ۔ تیسری حضور نے فرمایا لحسبہا، خاندان دیکھتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اچھے خاندان ہے میری شادی ہو، ٹھیک ہے جی، خاندان دیکھتے ہیں، لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی۔ اور نمبر 4
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری دیکھتے ہیں کہ نیک کتنا ہے. آپ پتہ ہے شادی چیزوں سے تو نہیں گزرتی، شادی تو وفادار ہو، نیک ہو، ٹھیک ہے جی، اللہ کا بھی خوف ہو دل میں، اور جو میاں بیویاں ہو ایک دوسرے کا بھی خوف ہو کہ میں اس کی کسی حقوق کی خلاف ورزی نہ کر دوں. ٹھیک ہے جی، یہ سے کہتے ہیں دینداری ہونا، دین ہونا. تو یہ 4 وجہ ہو گئی جن 4 وجوہات میں سے کسی وجہ سے کسی بھی لڑکے یا لڑکی سے شادی کی جاتی ہے. اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نے اس میں سے کس کو ترجیح دینی ہے؟ آیا تم نے اس کو ترجیح دینی ہے کہ پیسہ زیادہ ہے تو اس لیے شادی کروں، یا رنگ صحیح چٹا دا رنگ ہے، سفید رنگ ہے، سونا ہے، اس وجہ سے اسے شادی کروں، اس کو ترجیح دو گے؟ یا تیسری چیز خاندان کو ترجیح دو گے، خاندان بڑا اونچا ہے، اللہ کے نبی یا دین کو؟ ان 4 میں سے تمہیں ترجیح کس کو دینی ہے؟ یعنی سب سے پہلے نمبر پر، 1 نمبر پر، پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر تم نے کس کو رکھنا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے تو دین والے کو ترجیح دے. کس کو ترجیح دینا؟ سب سے پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر تم نے دین کو رکھنا ہے کہ آیا جو بھی لڑکا ہے لڑکی ہے وہ دیندار بھی ہیں یا نہیں ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہے یا نہیں ہے، نماز بھی پڑھتے یا نہیں پڑھتا، قرآن بھی پڑھتے یا نہیں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس کے دل میں موجود ہے یا نہیں ہے. دیکھیں جس کے دل میں، جس کی زندگی میں دین ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، نبی کی محبت ہوگی، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ وفادار رہے گا. تو کیا فرمایا حضور نے کہ اس کو ترجیح دینی ہے؟ دین کو ترجیح دینی ہے. لیکن کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دین کو ترجیح نہیں دی جاتی. دین کا کوئی نہیں پوچھتا ہے، بہت کم ہی کوئی پوچھتا ہے دین کا. زیادہ کس کا پوچھتے ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ لڑکا کماتا کیا ہے، لڑکے کی نوکری کیا ہے، لڑکا کون سے ملک میں کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، بس پیسے کا روپیہ پوچھتے ہیں. وہ ایسا بھی ہوتا ہے، اچھے اچھے لوگ بھی، اللہ اور اچھا کرے اچھوں کو، لیکن ایسے سے برے بھی ہیں، شرابی ہوں گے، بالکل کسی کام کے نہیں ہوں گے، بس صرف نام لگا ہوا ہے جی کہ یہ باہر ہوتا ہے تو بس بیٹی اس کو آنکھیں بند کر کے دے دیتے ہیں، اور بعد میں جب پریشانی ہوتی ہے تو پھر بڑے پریشان ہیں.